ایران نے بندرگاہوں اور بحری تجارت کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایران قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے ایرانی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں اور غیر منطقی مطالبات اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ مذاکرات یا کشیدگی کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار سے کینیڈا، مصر اور پولینڈ کے وزراء خارجہ کے بھی اہم رابطے ہوئے، جن میں آئندہ مذاکراتی دور کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور بالخصوص غزہ کی بگڑتی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پاکستان کے امن، استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ گفتگو کے دوران خطے میں دیرپا امن کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران نے بندرگاہوں اور بحری تجارت کو خطرہ لاحق ہونے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ایران قومی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کی جانب سے ایرانی جہاز رانی کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں اور غیر منطقی مطالبات اس بات کا ثبوت ہیں کہ امریکہ مذاکرات یا کشیدگی کم کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار سے کینیڈا، مصر اور پولینڈ کے وزراء خارجہ کے بھی اہم رابطے ہوئے، جن میں آئندہ مذاکراتی دور کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور بالخصوص غزہ کی بگڑتی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے مسائل کے حل کے لیے سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے پاکستان کے امن، استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ گفتگو کے دوران خطے میں دیرپا امن کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔